بتائیں جی وہ کہتے ہیں دو کیسز ہیں. ایک دو ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ اگر میں نام لوں تو اربوں روپے کے اسکینڈل کے ایک دو ہی کیسز ہیں, ان کی آپ حال سن لیں. آج کرپشن ہے, اس میں جو کچھ ہے وہ جو امپلیمنٹیشن ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. دوسرا آپ آئیں NICL کی طرف سے, نیشنل انشورنس کارپوریشن جو ہے, اس کی زمینوں کی جو خریداری تھی, اس کے اندر کیا ہوا. کہاں گے ریاض لال جی, جن کا نام لیا جا رہا تھا بہت زیادہ, ان کی جو صاحبزادی تھیں, اور جو سارے لوگ ہیں وہ ابھی تک اس کا, اور ظفر قریشی کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا جو اس کے انویسٹیگیٹو آفیسر تھے, کس طرح مونس الہی کو بچانے کے لیے کیا 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 گیا, وہ سب آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں سٹیل مل کے اوپر, اگین سٹیل مل میں جو کچھ ہوا, یہ صرف چند کیسز جو ابھی میں نے 2 یا 3 آپ کے سامنے رکھ دیے. اس طرح اگر آپ جانا شروع کریں گے, میں اس کو اس لیے بات نہیں کر رہا ہوں کہ NRO کا جو معاملہ ہے وہ تو ایک طویل فہرست ہے پوری, اس میں بہت سے لوگ ہیں, سچائی جھوٹ جو کچھ بھی ہوا. یہ جو چھوٹے چھوٹے کیسز ہیں ان کے اندر ہی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے, اور کسی قسم کی کوئی ہلجل نہیں ہے. بلکہ جو آفیسر میں نے دیکھا اتنے ٹرینڈ ہیں, جو سرکاری اداروں کی جانب سے بیوروکریسی وہاں پیش ہوتی ہے, وہ جب باہر نکل کے عدالت سے آتے ہیں تو اکثر وہ اس چیز پر گفتگو کرتے اور مسکراتے نظر آتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح کورٹ سے اپنی گلو خلاصی کرائی. یہ پروسیجر کے ذریعے جو فائدہ حاصل کیا جاتا ہے, مثلا آپ نے اگر کوٹا بڑھوانا ہے تو رولز ریلیکس کر سکتے ہیں. نواز شریف صاحب کی حکومت کے بارے میں, پرانی جب آپ پیپلز پارٹی میں تھے اس وقت, ان کے بارے میں کہتے تھے کہ اپنا فائدہ بڑھانے کے لیے کوٹا نیچے کر دیتے ہیں اور اس کے بعد کوٹا اوپر کر دیتے ہیں. پروسیجر, اور یہ جو اس قسم کی کرپشن ہے, اس کو کرپشن تو نہیں کہتے سر, یہ رولز کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے. اگر آپ یہ شاید سرکولر ایشو ہوتے تھے. جی بالکل سر, یہ ٹپ کرپشن. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس سے نہ سابقہ حکومتیں, ہماری آج کی حکومت اور فوج بھی, اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی تقریباً یہی سسٹم چل رہا ہے. صرف بات احتساب کی ہے کہ احتساب کون کرے گا, بات تو بہت زیادہ کی جاتی ہے. یہ جو سسٹم ہے, یہ جو پرمٹ ہیں, کوٹے ہیں, ایون کہ اسکولوں کالجوں کے اندر بھی لوگوں نے اپنے کوٹوں کے اوپر کیا کیا کرتے ہیں, ہر جگہ پہ یہ جو کوٹا سسٹم ہے, مختلف ونڈوز کھول کے ان لوگوں نے رکھی ہیں, اور اتنی مہارت کے ساتھ کرپشن کی جاتی ہے کہ بعض دفعہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. ابھی یہ جو خرم رسول صاحب, میاں خرم رسول جو گرفتار ہوئے, اور ان کے وہ جو آپ کو پتہ ہے میڈیا کوارڈینیٹر تھے, کتنا بڑا کیس تھا ان کے حوالے سے, افغان کارپیٹس والا. اس آدمی نے اس طرح کا فراڈ کیا ہوا تھا اتنی ایسے ایک بینک کے ساتھ مل کے کہ پاکستان کے جو قومی ادارے ہیں ان کا نام جو ہے وہ اس نے عسکری بینک کے ساتھ مل کر, اور عسکری بینک آپ کو پتہ ہے کون چلاتا ہے, عسکری بینک کے ساتھ مل کر انہوں نے جو پاکستان کے قومی ادارے ہیں ان کے نام ان کو کوٹ کرتے ہیں. مثلا عرب فرٹیلائزر کی جگہ انہوں نے لکھ کے کچھ شانور گروپ اور کچھ اس طرح کر کے. ہوا کیا آخر میں دیکھیں, اگر اتنی ریمپنٹ کرپشن ٹاپ کے اوپر ہے اور وہ کسی کو سپیئر نہیں کرتی, سب اس کے اندر انوالو ہے, کوئی پروسیجر کے ذریعے انوالو ہے, کوئی بندوق کے ذریعے انوالو ہے, کچھ اپنے انفلوئنس کے ذریعے انوالو ہے, تو پھر میرا مطلب ہے یہی مذہب ہوا نا سیاسی طور پر, تو پھر چلا کیوں رہے ہیں, چلنے دیں اس کو اس طرح. اس میں چلانے کی بات یہ کہ اب چونکہ میڈیا کے ذریعے یہ چیزیں, اور یہ آج سے نہیں ہمیشہ سے شاید یہ چل رہی ہیں, میڈیا کے ذریعے یہ چیزیں جب سامنے آ رہی ہیں اربوں روپے کا, اور دوسری طرف عوام کے جو زرد چہرے ہیں, مفلوق الحال لوگ آئے دن سڑکوں کے اوپر. اب آپ اندازہ کیجئے صرف اسی جس سکینڈل پہ آج ہم بات کر رہے تھے جس سے آغاز ہوا, 7 ارب روپے کا جو ہے نا وہ ٹیکہ لگایا گیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ 7 ارب روپے کسی ایک گاؤں, کسی ایک جگہ پر, شاید میں ایک بہت آئیڈیل بات کر رہا ہوں, لیکن یہ وہ بات ہے جو ہر عام آدمی کے ذہن میں بھی ہے کہ اگر یہی پیسے ہم بچا کر کسی ایک جگہ, کسی ایک گاؤں کا ماڈل ویلیج بنا سکتے تھے, کہیں پہ کسی کو بجلی دے سکتے تھے. دوسری طرف آپ ادویات کی حالت دیکھیں, آج ایک کیس تھا سپریم کورٹ کے اندر انتہائی دلچسپ اور اہم, اور وہ ادویات کے حوالے سے تھا کہ جو پاکستان کی اور دوسری دنیا کی قیمتوں کے اندر ڈفرنس ہے. تو چیف جسٹس نے یہ بات کہی کہ انڈیا کے اندر قیمتیں انتہائی کم ہیں ادویات کی, اور یہاں پر منوپلی بنائی گئی ہے, اور 500% منافع بھی کمایا جا رہا ہے. ہمارا یہ حال ہے, اور انہی ادویات کے اندر استعمال ہونے والے ایف بی آر کے چیئرمین بیگ صاحب, پچھلے دن ایک سیمینار ہوا, اس کے اندر کسی نے کہا جی کہ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق شوکت ترین صاحب نے دیا تھا کہ ایف بی آر سے ریلیٹڈ جو لیکیج ہے یا کرپشن ہے وہ 500 بلین کے قریب ہے. تو انہوں نے تصحیح کی, انہوں نے کہا جی 500 بلین نہیں ہے, تو ہم نے کہا کہ شاید اس کو کم کریں. انہوں نے کہا جی کہ 850 بلین ہے. تو یہ ایک ادارے سے ریلیٹڈ ہے. اگر سارے ہی اس میں انوالو ہیں بیگ صاحب, تو آپ اور میڈیا اور ہم لوگ ڈیبیٹ کرتے رہے, ہمیں بھی شاید ڈیبیٹ چھوڑ دینی چاہیے. موسیٰ گیلانی صاحب سے ملاقات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ پھر پاکستان میں رہنے کا طریقہ کیا ہے. طلعت, we are going through a very dirty process, اور I think یہ جو آپ پروگرامز کرتے ہیں یہ آپ کو کرنا چاہیے. یہ کلینزنگ ہوگی اینڈ میں جا کے, اس کے ریزلٹس اینڈ میں اچھا ہوگا. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ گندگی تو آئے گی, کیونکہ دیکھیں لیٹس بی آنیسٹ,
اس ملک کے اندر وی آل نو کہ بھئی 30-35 سال ڈٹ کے ملٹری ڈکٹیٹرشپس چلی ہیں. یہ جو ہمارا جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے یہ چل نہیں پایا ہے یہاں پہ. جب روٹس آتی ہیں تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا. پچھلا آپ 70s سے آپ دیکھ لیں, 90s کا حال آپ دیکھ لیں, پھر ایک 2000 کا جو ایک دور آیا مشرف صاحب کا وہ آپ دیکھ لیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں وی ہیو ٹو گو تھرو دس ڈرٹی پروسیس اینڈ یو آر دا پیپل ہو ہیو ٹو کلین دس میس اپ. دیکھیں نا جب تک آپ یہ پروگرامز یہ بھی ہم ہی کریں. دیکھیں نا میرا مطلب ہے پوائنٹ یہ ہے, دیکھیں نا آپ کے تھرو نہیں ہماری ہم تو بالکل ملک کے اندر جھاڑو دینے کو تیار ہیں. طرح آپ کے پاس میڈیا دنیا آپ کے پروگرام دیکھتی ہے. آئی مین ایجوکیشن ہے یہاں پہ. میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس طریقے سے آپ پروگرامز کریں, اگریسو کریں, جو بھی ہو irrespective of a political party آپ ہائی لائٹ کریں اور لوگوں کو بتائیں. پارٹی کے علاوہ بھی کریں, مطلب یہ تو ہم کرتے ہیں نا جی پولیٹیکل پارٹی. جب آپ ایک چیز جو ہم دیکھیں دوسرے بھی ہے اس میں دیکھیں طلب فوج ہے, دوسرے ڈپارٹمنٹ ہے آپ کے, 10% چوری تو آپ اپنے گھر میں بھی الاؤ کرتے ہیں, دفتر میں بھی ہم الاؤ کرتے ہیں. دیٹ از ناٹ این ایشو. پوائنٹ یہ ہے 80% چوری تو آپ نہیں الاؤ کر سکتے نا. ملک کنگلا ہو گیا. کنٹری اس وقت کنٹری جو ہے چل رہی ہے آن لونز, اور لونز بھی پاکستانی بینک سے لیے ہوئے. لیکن بڑا پوٹینشیل بھی بڑا جی, کرپشن کا سکیل ہم سنتے ہیں, ہم پریشان ہیں. ایک عام شہری کے طور پر ایک جرنلسٹ سے ہٹ کر جب یہ چیز آدمی سوچتا ہے کہ یہ جو لوگ جن کے نام لیے جا رہے ہیں یہ ہیں کون, یہ ہماری مستقبل کی قیادت ہے. جب یہ آئے انہوں نے اپنی پہلی دفعہ جب یہ 93,000 ووٹ لے کر اور عوام نے ان پہ اعتماد کیا, جب وہ آئے اور انہوں نے جب اپنا وہاں پر سائن کیے پہلی دن جب وہ یہاں پہ آتے ہیں MNA کے طور پر اپنی حاضری لگائی, تو اس میں انہوں نے اپنے نام کے آگے لکھا کہ موسیٰ گیلانی برادر آف بلاول بھٹو زرداری. اب یہ ہماری نئی قیادت ہے. بلاول بھٹو زرداری بھی خدا نہ خواستہ میں ان کو ملائن نہیں کرنا چاہ رہا یا میں اس طرح کی کسی بات پہ, کیونکہ بعد میں یہ الزامات لگ جاتے ہیں کہ شاید ہم اس طرح کا کر رہے ہیں, لیکن آپ بتائیں کیا میسج جا رہا ہے؟ کیا یہ لوگ اگر کل قیادت کریں گے تو پھر وہ قیادت ہمیں کیا دے گی جو آج سے ہی اتنی مہارت کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں؟ اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اچھی تربیت اچھی کیا ہے ویسے تسنیم صاحب آپ کی پارٹی ان کی. دیکھیں جی آپ نے تو ابھی ڈیسائیڈ کر لیا ہے. نہیں تو میرے سامنے کاغذ اتنے بکھرے ہوئے ہیں تو سنیں, آپ نے خود ہی ڈیسائیڈ کر لیا, آپ خود ہی کورٹ بن گئے ہیں, آپ فیصلے بھی ہو گئے ہیں, لیکن بات سنیں جب تک وہ نہ آئیں اور اس کے بعد جو ان کا بیانات ہوں گے اور جو بھی احکامات عدالت کے ہوں گے اس کے مطابق عمل ہوگا. پارٹی کے اندر کبھی اس پر آپ بات نہیں کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب خدا کا واسطہ آپ کے اوپر اتنا بڑا الزام لگ رہا ہے, اس کا کچھ ہمیں تو وضاحت کیجئے. مطلب پارٹی کے اندر جمہوریت کے اندر یہ کوئی سوال اٹھانا کہ یہ گناہ ہوتا ہے, آپ پوچھتے نہیں ہیں سوال. میڈیا پر دفاع میں سمجھتا ہوں آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے, اندر خانے آپ پوچھتے نہیں ہیں. دیکھیں اس حوالے سے کبھی یہ بات جو آئی ہے ابھی آپ نے ڈسکس کی ہے تو پورے اس کا 2011 سے کبھی ہمیں نہیں پتا بھی ہے کیا ہے. آپ نے اس کو پروف کر دیا نا, جس سے مراد یہ ہے کہ جب تک آپ کو پروگرام کے موضوع کے حوالے سے کرپشن کے ایشوز نہ اٹھائے جائیں, پارٹی کے اندر آپ کو رجسٹر ہی نہیں ہوتی. مطلب یہ ایشو ہے ہی نہیں پارٹی کے اندر. ساری کورٹ کے اندر کیسز لگے ہوئے ہیں, شہ سرخیاں اخباروں کی, اور آپ کی پارٹی کے اندر یہ ایشو ہی نہیں. مجھے تو اس کے اوپر حیرانی ہوتی ہے نا جی. دیکھیں اس حوالے سے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے اوپر الزامات کی بارش ہوتی رہی ہے, ماضی میں بھی ہو رہی ہے, اور وہی کورٹس ان کے پاس 11 سال رہے ہیں اور وہی ججز تھے. آج وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, بری کیا گیا. تو آج بھی یہی ہے. اب دوسری جو پارٹیز ہیں میں بڑے معذرت سے کہوں گا, معذرت نہ کریں, اب ان کے کیسز ہیں. ٹھیک ہے جی, مہران بینک سے کینڈل ہے یا دوسرے بھی ہیں, اب اس کے اوپر کیا خاموشی ہے نا. تو اس لیے یہ ہمارے ذمے ہیں, پیپلز پارٹی کے ذمے ہیں. تو ہم ان چیزوں سے نہ خوفزدہ ہیں نہ بھاگتے ہیں. ہم کہتے ہیں جس کے پاس پروف ہے وہ کورٹ میں چلا جائے, کورٹ جو ڈیسائیڈ کرے گی ٹھیک ہے. چلے ٹھیک ہے. اس کا آپ کہہ رہے پبلک میں بڑی کوشش ہو رہی ہے کہ پبلک میں ہمیں ڈیمیج کیا جائے. اب بھی ضمنی الیکشن ہوا ہے تو اس میں پھر پیپلز پارٹی جیت کے آئی, اور انشاءاللہ نیکسٹ جب ہم الیکشن میں جائیں گے اس کے اوپر انشاءاللہ بھرپور پاکستان پیپلز پارٹی آئے گی. اس کے اوپر پروگرام ہمیں ختم کرنا چاہیے. واقعتاً آپ کی پارٹی یہ مستند بات ہے کہ جو مرضی ہو جائے, فی الحال جو الیکشن جو آپ کوٹ کر رہے ہیں ووٹ آپ کو پڑا ہے. بہرحال ہوپ فلی کچھ نتیجہ یقیناً نکلے گا. ناظرین صرف آپ کو ایک عکس دکھانا تھا کہ بعض جگہ پر جمہوریت, بعض جگہ پر تاریخ, بعض جگہ پر پروسیجر, بعض جگہ پر پرسنالٹیز, بعض جگہ پر پارٹی کی لائلٹیز جو ہیں وہ دیوار بن جاتی ہیں ان حقائق کو دیکھنے کے حوالے سے جو پاکستان کو انڈرمائن کر رہے ہیں, اور یہ میگا کرپشن کے سکینڈلز ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.